رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی۔ یہ آیت کریمہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا کہا ہوا ایک جملہ نقل کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا، جب طوفان آ گیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو لے کر، اور اس وقت زمین میں جتنے بھی جانور تھے سارے جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے اور کہا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کو موضوع بنا کر بسملہ پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بسملہ عربی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ کا ذکر کرنا، بسم اللہ کی تلاوت کرنا، بسم اللہ کو پڑھنا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، انشاءاللہ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں گی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق بھی ہے، اللہ تعالی اس کائنات کا مالک بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے، اور صحیح معنوں میں اس کائنات کا مالک حقیقی بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اس کی بے پناہ قدرت، اس کی وسیع رحمت اور اس کی کبریائی و عظمت کا صحیح معنوں میں اندازہ لگانا کسی بھی شخص کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، ان گنت نام ہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں، اور ان بے شمار ناموں کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ان ناموں کو اسماء حسنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ تمام اسماء حسنہ اللہ ہی کے لیے ہیں، سارے کے سارے اچھے نام اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں،
لہٰذا اللہ کے بندو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم۔ من احصاها دخل الجنہ، جو بھی شخص اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو ذکر کرے گا، ان ناموں کی تلاوت کرے گا، ان ناموں کو شمار کرے گا، ان ناموں کے بتائے ہوئے معانی اور مفاہیم کے مطابق زندگی گزارے گا، دخل الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ قرآن اور حدیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے 99 نام کا ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، ان گنت نام ہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، لیکن ان ناموں میں سے ایک ایک نام بڑی ہی عظمتوں والا ہے، بڑے ہی مقام اور مرتبے والا ہے۔ لہذا اسی لیے قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ناموں کی عظمتوں کو بیان کیا جائے۔ اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے مدد مانگی جائے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو ذریعہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے فسبح باسم ربک العظیم، اے پیغمبر عظمت والے رب، اپنے عظمت والے رب کے ناموں کی پاکی بیان کیجئے۔ تو اللہ کے ناموں کی پاکی بیان کرنا، اللہ رب العالمین کے ناموں کے تقدس کا حوالہ دینا، اللہ رب العالمین کے ناموں کو ذریعہ بنا کر، اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر، اللہ کے ناموں کا واسطہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 19 حرفوں پر مشتمل ایک ذکر ہے، اور ذکر سے پہلے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ بھی ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں، بہترین نام ہیں، 3 ناموں پر مشتمل ایک ذکر ہے۔ پہلا اللہ جلالہ، اور دوسرا رحمان، اور تیسرا رحیم۔ ان تینوں کو جوڑ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ زندگی کے ہر کام میں زندگی کا ہر کام اسی نام سے شروع ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، چاہے ہمارا کام چھوٹا ہو، چاہے ہمارا کام بڑا ہو، اللہ کے نام سے ہمیں اور آپ کو اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کر ہمیں اور آپ کو اپنے کام کی ابتدا کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ اگر اللہ کا نام ترک کر کے، اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے، بسم اللہ نہ پڑھ کر کے اگر کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، کسی کام کو کرنے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کام چھوٹا ہو، چاہے وہ کام بڑا ہو، نامکمل ہے وہ کام، ناقص ہے وہ کام، بے برکت والا ہے وہ کام۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ کام، ہر وہ معاملہ، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جس کے آغاز سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ کام نامکمل ہے، ناتمام ہے،
ادھورا ہے، بے برکت والا ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ دیکھیں گے کہ مومن کے شب و روز، مومن کے صبح اور شام، صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی کام ہوتے ہیں، شریعت نے یہ حکم دیا ہے، شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، بسم اللہ پڑھا جائے۔ لہذا ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، کھانے کا چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، پانی کا چاہے ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، شریعت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر ہم اللہ کے نام کو ترک کر دیتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ہم کھانا نہیں کھا رہے ہوتے، ہم پانی نہیں پی رہے ہوتے، حقیقت میں شیطان کھا رہا ہوتا ہے، شیطان پی رہا ہوتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک کم سن صحابی، ایک چھوٹے صحابی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے، کھانا کھانا شروع کر دیا اور ادھر سے سامان اٹھانے لگے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، اے پیارے بچے، اے نوجوان بچے، جب بھی کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور کھانا کھانے سے اور کھانا وہیں سے اٹھاؤ جو تمہارے قریب ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں، جب بھی ہم پانی پئیں، تو کھانا کھانے سے پہلے اور پانی پینے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح سے حضرات، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں، کئی مرتبہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ جتنی بار ہم گھر میں داخل ہوں، جتنی بار ہم گھر سے باہر نکلیں، شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جب بھی تم گھر سے باہر نکلو اللہ کا نام لے کر نکلو، جب بھی تم گھر میں داخل ہو اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو۔ گھر سے باہر نکلتے وقت اگر تم اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کے گھر سے باہر نکلو گے، تمہارا گھر سے باہر نکلنا تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہو جائے گا، اور تم ہر طرح کی لغزشوں سے، ہر طرح کی خطاؤں سے، ہر طرح کی غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے۔ تم جب بھی گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو، تمہارا گھر میں داخل ہونا تمہارے لیے باعث برکت ہو جائے گا، باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ گھریلو زندگی تمہارے لیے بڑی پیاری ہو جائے گی، سکون سے تم گھر میں سانس لوگے، لڑائی جھگڑے سے تم اپنے آپ کو بچا لوگے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی شخص، جو بھی انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس دعا کے آغاز میں لفظ بسم اللہ ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ گرچہ اس کی سند میں کلام ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص، جو بھی انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہوتا ہے، تو شیطان کہتا ہے اب اس پر میرا کوئی زور نہیں چل سکتا، اب میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اے میرے چیلو، اب تم اپنے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تیار کر لو، کوئی جگہ کا انتظام کر لو، تمہارے رہنے کے لیے اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلا کرتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلا کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے تم جو ہے لغزشوں سے محفوظ کر لیے جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ مقرر کر دیا جائے گا جو تمہیں ہر طرح کی آفتوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے تمہیں بچا رہا ہوگا اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اسی طرح سے حضرات، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جب بھی تم مسجد میں داخل ہو، جب بھی تم مسجد سے باہر نکلو، اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہونا چاہیے، اور جب بھی مسجد سے باہر نکلیں تو اللہ کا نام لے کر مسجد سے باہر نکلنا چاہیے۔ حضرات، ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ شریعت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا نام لے لینا ضروری ہے، بسم اللہ پڑھ لینا ضروری ہے، اور اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اسلامی بھائیوں، بیت الخلاء یہ وہ جگہ ہے جس میں خبیث جن اور خبیث جناتنیاں یہ اڈا بنائے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بغیر دعا کا اہتمام کیے ہوئے، اللہ کا نام لیے بغیر بیت الخلاء میں داخل ہو جاتا ہے، یہ خبیث جنات، یہ خبیث جناتنیاں ہماری اور آپ کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، ہمارے اور آپ کے جسم سے کھیلتے ہیں، ہمارے اور آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کے امراض سے ہم اور آپ دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ جب بھی قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانا چاہو تو جانے سے پہلے اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح سے حضرات، ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں، ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں، میاں بیوی اپنی ضرورتوں کو جائز طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ شریعت ان کو بھی حکم دیتی ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے، اپنی ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لینا ضروری ہے۔ اللہ کا نام لے کر اپنی جائز ضروریات کو پورا کیجئے، ازدواجی تعلقات کو قائم کیجئے۔ اللہ کا نام نہیں لوگے، پیارے نبی کی بتائی ہوئی دعا کا اہتمام نہیں کرو گے، کیا ہوگا؟ تم تو اپنی اہلیہ اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو رہے ہوگے، لیکن تمہارے ساتھ جنات اور شیاطین بھی ان کے ساتھ زنا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اس میں فیمیل ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، جنات اور جناتوں میں، شیاطین میں، یہ مردوں کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے، میاں بیوی کا اپنی ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لینا ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو مجھے اور میری اہلیہ کو بھی جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اور اس ہم بستری کے ذریعے سے جو اولاد ہونے والی ہے اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اسی طرح سے حضرات، حکم ہے، شام ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے،
اندھیرا چھا جاتا ہے، کہا یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے، یہ جنات کے پھیلنے کا وقت ہے۔ مغرب کے وقت شیاطین پھیلتے ہیں، جنات پھیلتے ہیں، اسی لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنی عورتوں کو مغرب کے بعد، مغرب کے وقت اور مغرب کے بعد تھوڑا وقت جو ہے اپنے گھروں میں روک کر رکھ لو، کیونکہ یہ شیاطین، یہ جنات ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، عورتوں پر اور خواتین پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مغرب کا جو وقت ہوتا ہے یہ جنات اور شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے اپنے دروازوں کو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر لو۔ کیا مجال ہے شیطان کی، کیا مجال ہے جنات کی کہ جس دروازے پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ پڑھ کر بند کیا گیا ہو، اس دروازے سے وہ گھر میں داخل ہو جائے یا اس دروازے کی دیواروں کو پھلانگ کر وہ گھر میں داخل ہو جائے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اپنے برتنوں کو، چاہے وہ کھانے کے برتن ہو، چاہے وہ پینے کے برتن ہو، چاہے وہ چراغ ہو، چاہے وہ بلب ہو، بسم اللہ پڑھ کر بند کر لیا کرو، اللہ کا نام لے کر کے بند کر لیا کرو۔ تو اس طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، صبح سے لے کر شام تک ایسے کتنے سارے کام ہیں کہ جن کے شروع کرنے سے پہلے شریعت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے، ہمیں یہ حکم دیتی ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو، چاہے وہ بڑا کام ہو، اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر اس کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت کا آپ مطالعہ کریں گے اور بھی ایسے بہت سارے کام ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گے کہ جس کے آغاز سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لینے کا حکم دیا ہے، اللہ کا نام لے کر اس کام کے آغاز کرنے کا حکم کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے تعوذ کے بعد یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھ لینے کے بعد شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اور اس کے بعد ہی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، جانور کی گردن میں چھری چلانے سے پہلے شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، اس کے بعد ہی جانور کی گردن پر چھری چلایا جائے، اس کو ذبح کیا جائے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ان کا گوشت تم کھاؤ، اور تم ایسا اسی وقت کرو گے جب تم اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی قدرتوں پر ایمان رکھتے ہوگے۔ جن جانوروں پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا، اس کا گوشت حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ ان جانوروں کا گوشت تم پر حرام ہے جن جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ فسق ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ذرا سوچئے میرے مسلمان بھائیوں، بسم اللہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ ایک حلال جانور ہے اور اس جانور پر اگر اللہ کا نام لے کر چھری چلائی جا رہی ہے، اس جانور کا گوشت ہمارے اور آپ پر حلال ہے، اور اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ نہیں پڑھا گیا، گرچہ جانور حرام ہے لیکن بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا گوشت ہم پر حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ بسم اللہ کی اہمیت ہے، یہ بسم اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے میت کو قبر میں اتارتے وقت شریعت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو لوگ میت کو قبر پر اتار رہے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ میت کو قبر پر نہ اتاریں بلکہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے میت کو قبر کے اندر اتاریں۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اس میت کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اسی طرح سے حضرات، انسان بیمار ہو جاتا ہے
مختلف قسم کے امراض، مختلف قسم کی بیماریوں سے انسان دوچار ہو جاتا ہے، جادو جنات کی پریشانیاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، نظر کی بیماری سے، نظر سے جو ہے انسان جو ہے کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ شریعت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایسے لوگوں پر رقیہ کیا جائے، ایسے لوگوں پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھا جائے، لیکن دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لیا جائے، اللہ کا نام ضرور لیا جائے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ ہیں کہ کسی بھی مریض پر وہ رقیہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ اسی طرح سے شریعت ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، کسی بیمار کے پاس جاؤ، 3 مرتبہ اللہ کا نام لو، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، اور 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس دعا کو پڑھو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مقدر میں اگر موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو اس کو شفا مل کر ہی رہے گی، وہ ٹھیک ہو کر ہی رہے گا۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس حصے میں ہاتھ رکھا جائے، 3 مرتبہ اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے حکم سے وہ درد ختم ہو جائے گا، وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حضرات، بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شیطان کو ذلیل کرنے والا ذکر ہے، یہ شیطان کو رسوا کرنے والا ذکر ہے، یہ شیطان کو کمزور کرنے والا ذکر ہے، یہ شیطان کو لاغر کرنے والا ذکر ہے۔ بسم اللہ اگر ایک مومن اور موحد کی زبان سے نکلے، جس کے دل میں سچا عقیدہ ہو، جس کے دل میں سچی توحید بسی ہوئی ہو، اللہ کی قسم مومن کی زبان سے نکلنے والے بسم اللہ کے آگے بڑے بڑے جادوگروں کا جادو باطل ہو جاتا ہے، بڑے بڑے شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازی خراب باطل ہو جاتی ہے، بڑے بڑے عاملوں کے عملیات بیکار ہو جاتی ہے، صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھ لینے کی وجہ سے۔ بسم اللہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، بسم اللہ یہ ہمارا پاور ہے، بسم اللہ یہ ہماری عبادت ہے، بسم اللہ یہ ہمارا ذکر ہے، بسم اللہ یہ ہماری تلاوت ہے، بسم اللہ یہ ہمارا سہارا ہے، بسم اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بسم اللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان بسم اللہ پڑھ رہا ہو، بسم اللہ کہہ رہا ہو، لیکن اس کی تاثیر اس کو اپنی زندگی میں نظر نہ آ رہی ہو، اس کا فائدہ اس کو اپنی زندگی میں نظر نہ آ رہا ہو، پیارے نبی نے فرمایا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو وہاں رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اور 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھو۔ ہم پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ اپنے دل کے عقیدے کا جائزہ لے، وہ اپنی توحید کا جائزہ لے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کی توحید کیسی ہے۔ جو دل میں غیر اللہ کو بسائے ہوئے ہو اور زبان سے بسم اللہ کہہ رہا ہو، جادوگروں کی محبت کو بسائے ہوئے ہو اور زبان سے بسم اللہ کہہ رہا ہو، عاملوں کی محبت کو بسائے ہوئے ہو اور زبان سے بسم اللہ کہہ رہا ہو، کافروں کے کفر کو بسائے ہوئے ہو اور زبان سے بسم اللہ کہہ رہا ہو، یاد رکھیے بسم اللہ کا فائدہ کبھی بھی اس کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اصحاب الاخدود کا یہ واقعہ ہے، اور سورۃ البروج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا ہے۔ بڑا طویل واقعہ ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، بہت ہی مختصر الفاظ میں اس واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک کافر بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، اپنے آپ کو اللہ کہا کرتا تھا، اور کہتا تھا اپنی رعایا سے مجھے بھی اللہ کہو، مجھے تم اپنا رب کہو، مجھ سے تم مانگو، میرے پاس آؤ میں تم کو دیا کروں گا۔ اس کی سلطنت میں ایک نوجوان
نوجوان لڑکا تھا جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا کرتا تھا، اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا کرتا تھا، یہ لڑکے کے بارے میں جب اس بادشاہ کو پتا چلا وہ بہت زیادہ غصہ ہوا، بہت زیادہ ناراض ہوا، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ناراض ہوا، اتنا زیادہ غصہ ہوا کہ اس نے اپنی پولیس کو بلایا، اپنی فوج کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کو ایک بلند و بالا پہاڑ میں اونچی چوٹی پر لے کر کے جاؤ اور وہاں اس سے پوچھو کہ یہ مجھ کو اپنا رب مانتا ہے یا نہیں، اگر مان لیتا ہے تو اس کو واپس لے کر آ جانا، اور اگر نہیں مانتا تو اسی اونچے بلند و بالا پہاڑ سے اس کو پھینک کر کے مار دینا۔ اس بادشاہ کی فوج، اس بادشاہ کی پولیس اس نوجوان لڑکے کو لے کر بلند و بالا پہاڑ میں چڑھتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب تو اللہ ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کو اس بلند و بالا پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ نوجوان لڑکا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان ظالموں اور ان کافروں کی سازشوں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت زلزلہ طاری ہو گیا، زلزلہ آ گیا، اور آن کے آن میں دیکھتے ہی دیکھتے اس کافر اور ظالم بادشاہ کی فوج اور پولیس جو وہاں پر موجود تھی وہ اسی کے سامنے جو ہے مر گئی، وہیں دھس گئی۔ وہ لڑکا صحیح و سلامت وہاں سے واپس آ گیا اور دوبارہ بادشاہ کے سامنے چیلنج بن کر کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا، بادشاہ نے اپنے دوسرے دستے کو اس کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس لڑکے کو سمندر کے بیچوں بیچ میں لے جا کر کے غرق کر دو، ڈبا دو۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فوج، وہ پولیس جو ہے سمندر کے بیچوں بیچ میں اس بچے کو لے کر گئی۔ اس بچے نے پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان ظالموں اور ان کافروں کی سازشوں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے وہیں ان سارے کے سارے فوجیوں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ بچہ صحیح سالم جو ہے واپس پھر بادشاہ کے سامنے آ کر چیلنج بن کر کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے، تو میری جان نکالنا چاہتا ہے، میں ایک طریقہ تجھے بتاتا ہوں، اس طریقے پر اگر تو عمل کرے گا تو میری روح نکل جائے گی، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے مجھے سولی پر چڑھایا جائے اور تیر نکالا جائے اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ رب ھذا الغلام یہ بول کر کے جو ہے تیر چلایا جائے، اللہ کے حکم سے میں جو ہے ختم ہو جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور وہاں جتنے بھی اس علاقے کے جتنے بھی افراد تھے سارے کے سارے افراد کو اس نے جمع کیا، سولی پر چڑھایا اور زور سے بلند آواز سے کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس نوجوان لڑکے کے رب کے نام سے میں اس تیر کو چلاتا ہوں۔ وہ تیر چلایا گیا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہے وہ بچے کو تیر لگا، اس کے اندر گیا اور اس بچے کی روح نکل گئی۔ وہ نوجوان بچہ جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ وہاں پر جتنے بھی افراد تھے، جتنے بھی لوگ تھے، یک زبان ہو کر انہوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام۔ اس نوجوان لڑکے کے رب پر ہم سب ایمان لائے، اس نوجوان لڑکے کے رب پر ہم سب ایمان لے آئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے، یہ بسم اللہ کا کرشمہ ہے، یہ بسم اللہ کا فائدہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بسم اللہ کا فائدہ حاصل کریں، اس کی تاثیر حاصل کریں، تو بسم اللہ کا جو عقیدہ ہے، بسم اللہ کا جو ایمان ہے، ویسا عقیدہ ویسا ایمان ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں
بسانا ہوگا، اور جب اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے اور ایمان کو مضبوط کر کے اگر کوئی بھی کام بسم اللہ کے ذریعے سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ہی نظر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی بدعات و خرافات سے پاک و صاف رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کر۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ، بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔